یُس کرِ گۄنٛگُل سُے کرِ کرٛاو. اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس. گورنمنٹ نوکریاں کچھ نہیں ہے. ایگریکلچر پوٹینشیل اتنا ہماری اس یو ٹی میں. ایک 10+2 بچہ ہے, اس نے بی کیپنگ اس کے پاس ہے. اس نے قریباً 50 کالونیز سے اسٹارٹ کیا. آج اس کے پاس قریباً 2000 کالونیز ہیں اور اس کی منتھلی انکم 5 لاکھ ہے. سارا ہسبینڈری کا یہاں اتنا پوٹینشیل ہے, شیپ کا یہاں پوٹینشیل ہے. آپ دیکھو جو ہماری یو ٹی ہے ہائیسٹ مٹن کنزپشن. وی آر دا لارجسٹ ایپل پروڈیوسر ان دا ورلڈ. 2010 میں یہ بورڈ بنایا گیا. اس بورڈ میں یہی مینڈیٹ دیا گیا کہ یہ ایز اے برج کام کرے گا گورنمنٹ اور فارمرز کے درمیان. نمسکار درشکوں, کاریکرم ایک ملاٹی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مونیکا جموال. آج ہم آپ کو اس شخصیت سے روبرو کرائیں گے جو شخصیت کسانوں اور سرکار کے بیچ ایک پل کا کام کر رہی ہے. وبھاگ ہے جموں کشمیر کسان ایڈوائزری ویلفیئر بورڈ اور اس شخصیت کا نام ہے عبدالحمید وانی جو سیکرٹری ہیں اس بورڈ کے. سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سب سے پہلے آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے کہ جس امید سے یہ بورڈ بنایا گیا تھا وہ امید کیا تھی؟ تھینک یو مونیکا جی, میں بہت بہت شکریہ آپ کا کرتا ہوں کہ یہ جو آج میڈیا کا رول ہے اس آج کے زمانے میں تو بہت بڑا رول ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ میڈیا سے ہی کے مادھیم سے جتنا بھی گورنمنٹ کے پاس اسکیمز ہیں, پالیسیز ہیں, انیشیٹیوز ہیں, تو آپ کے مادھیم سے ہی کسانوں کے پاس پہنچتی ہے. تو میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے. بیسیکلی میڈم یہاں ایک پہلے یہ یونیک بورڈ ہے پورے کنٹری میں. یہ یہی یو ٹی آف یہاں اسٹیٹ بولیں گے, ایک اسٹیٹ ہے انڈیا میں جہاں اس قسم کا بورڈ بنایا گیا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا ڈیسیجن لیا گیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, گورنمنٹ کو لگا کہ ایک گیپ ہے گورنمنٹ کے پاس درمیان اور فارمروں کے درمیان. جو فارمروں کی جو بات ہوتی تھی, جو ان کی پرابلمز ہوتی تھی, وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں پہنچتی تھی. جی. کسان میڈیم تھا, سیکریٹریٹ تھا یہاں. کسان بیچارہ جاتا تھا سیکریٹریٹ, 3 بجے اس کو وہاں اپوائنٹمنٹ ملتی تھی, 3 بجے اس کو اندر چھوڑا جاتا تھا. تو اس کی جو لگ رہا تھا کہ سنوائی ان کی پرابلم اس کو اچھی طرح سے نہیں ہوتی تھی. تو 2010 میں گورنمنٹ کا ڈومین تھا, انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے. اس پلیٹ فارم کے مادھیم سے جو یہ پلیٹ فارم ایک برج کے طور پر کام کرے گا ہمارے فارمروں کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان. جی. تو 2010 میں یہ بورڈ بنایا گیا. اس بورڈ میں یہی مینڈیٹ دیا گیا کہ یہ ایز اے برج کام کرے گا گورنمنٹ اور فارمرز کے درمیان. جتنے بھی فارمرز کی پرابلمز ہیں, جو بھی ان کی ڈریجریز ہیں, ڈے ٹو ڈے ان کے مسائل ہیں, وہ گورنمنٹ کے پاس پہنچیں گے تو گورنمنٹ ان کا ازالہ کرے گا. تو پھر گورنمنٹ نے اس میں اس وقت 60 بورڈ ممبرز بنائے. یہ بورڈ ممبرز گورنمنٹ نے انہی فارمرز میں سلیکشن ہوئی تو انہی کو ممبرز بنائے گئے. تو 2010 میں قریباً 60 بورڈ ممبرز لیے گئے اور ہر ایک ڈسٹرکٹ سے ریپرزنٹیشن ہوئی. بلاک لیول کوشش کی گئی کہ ایٹ لیسٹ ایک ڈسٹرکٹ میں 2-3 بورڈ ممبرز لیے جائیں. یہاں بلاک میں ایک بورڈ ممبر لیا گیا. تو یہ بورڈ ممبر کے مادھیم سے ہی پھر فیڈ بیک ملتا تھا گورنمنٹ کو. جو اتنی گورنمنٹ کی پالیسیز تھی, اسکیمز تھے, پروگرامز تھے, یا جو کوئی سبسڈیز ہوتی ہیں تو وہ بورڈ کے مادھیم سے بورڈ ممبرز وہاں جاتے ہیں. بورڈ ممبرز کو پتہ چلتا تھا کہ یہ اسکیمز ہیں. پھر وہ کسانوں کے پاس ان کا چرچا کرتے تھے, کسانوں کے پاس پہنچاتے تھے. تو پھر بورڈ نے آگے اس کا ڈومین بھی بورڈ کا بھی ہم نے ایکسپینڈ کیا. پھر ہم نے کسان سمیلنز کیے, کسان میلاز بھی کیے. ان کسان میلاز کے مادھیم سے ہم نے کسانوں کے وہاں پہنچائے. وہاں ڈپارٹمنٹ سارے اکٹھے ہوتے تھے, وہاں اپنے اسکیمز وہ فارمروں کو بتاتے تھے. اسی طرح ہم نے لاسٹ 2-3 سال سے جب یہ ری آرگنائزیشن یہاں ہوئی تو ہم نے کسان سمیلنز ہم ارینج کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں بلاک لیول میں, ڈسٹرکٹ لیول میں.
تو وہاں ان کسان سمیلن میں کیا ہوتا ہے, تمام ایگریکلچر اور الائڈ سیکٹرز کو HODs کو بلایا جاتا ہے. سپوز ایگریکلچر ہے, اینیمل ہسبینڈری ہے, شیپ ہسبینڈری ہے, سیریکلچر ہے, فلوری کلچر ہے, اسی طرح ہمارا ایگرو انڈسٹریز ہیں یا JKHPMC ہے. تو سارے ان کے HODs کو لایا جاتا ہے اور ادھر سے ہمارا بورڈ ممبرز بھی ہوتے ہیں اور کسانوں کو بھی لایا جاتا ہے, پروگریسو کسانوں کو لایا جاتا ہے. تو آمنے سامنے ایک بینٹ ہوتی ہے, اس میں ہمارے وردی پرنسپل سیکرٹری جو ہوتے ہیں یا لاسٹ ٹائم فائنینشیل کمشنر تھے ڈلو صاحب, تو وہ چیئر کرتے ہیں, کسان سمیلنس ہوتے ہیں. تو آمنے سامنے بات ہوتی ہے, کسانوں سے پوچھا جاتا ہے, بورڈ ممبروں کو پوچھا جاتا ہے کہ کیا پرابلمز ہے فیلڈ میں, کیا اگر کوئی اسکیم ہے اس کا کوئی بوٹل نیک تو نہیں ہے, یہ اسکیم جب امپلیمنٹ گراؤنڈ پر ہوتی ہے تو اس میں کوئی دشواریاں تو نہیں آتی ہیں. تو ایک فیڈ بیک لیا جاتا ہے, تو گورنمنٹ یہ فیڈ بیک لے کے پھر اس کے اگر کوئی پرابلم ہے اسکیم ہے تو اس کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے. اب مانتے ہیں کہ کسان جو ہے نا وہ ایک اب تو کسان بہت جاگروک ہو چکا ہے, پڑھا لکھا جو یوتھ ہے وہ اس میں آ رہا ہے, لیکن پہلے کا کسان ان پڑھ کسان تھا, جو ایک شائی نیچر کا بھی تھا, جسے باہر جانا مطلب اچھا بھی نہیں لگتا تھا, اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ کیا ہے زمین, مجھے پتا ہے زمین کے بارے میں سب کچھ, ٹھیک ہے. افسران کے سامنے جانا, بات نہیں کہہ پانا, تو اس کسان کو جاگروک کرنے میں کسان بورڈ کس حد تک کامیاب ہو پایا ہے؟ یہ اچھا کوشچن ہے میڈم. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ اب سوشل میڈیا آیا ہے, تو ہم نے لاسٹ 2 سال سے ہم دوردرشن کے اندر پر ایک پروگرام سیریز ہم سٹارٹ کی ہم نے, اس کا نام ہے یس کر گنگل سوئی کر کراو. اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے, نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس, جو بوئے گا سو کاٹے گا. یہ ہمارا کشمیر میں ہم نے سٹارٹ کیا, تو اس کی باضابطہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر نے اناگریشن کی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, دوردرشن کے کوآرڈینیشن سے ہم کسانوں کے گھر میں جاتے ہیں, جو ہماری پروگریسو کسان ہیں, ان پر سکسیس سٹوری بنائی جاتی ہے. سپوز کوئی بی کیپنگ پر کام کرتا ہے, اس کے پاس ہم جاتے ہیں, دوردرشن کے اندر ایک ٹیم لے کے اس پر ایک سکسیس سٹوری بنتی ہے. اسے پوچھا جاتا ہے آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا, آپ نے کیسے سٹارٹ کیا, اور آج کہاں ہو, کتنے لوگوں کو آپ امپلائمنٹ دیتے ہو. مقصد ہے ان سکسیس سٹوریز کا, جب یہ چلتی ہے 7:30 بجے سنڈے دوردرشن کے اندر پر, تو جو ہمارا ان امپلائڈ یوتھ ہے, جو گھر میں بیکار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایگریکلچر میں کتنا پوٹینشیل ہے. اگر کوئی عام لڑکا جس نے 10ویں جماعت پاس کی ہے, وہ 4-5 لاکھ روپے مہینے میں کماتا ہے, تو جب ایک گریجویٹ, جب ایک PhD, جب MSc لڑکا اس کو شام کو دیکھتا ہے, تو اس کو ایک اٹریکشن ملتی ہے, ایک انسپائریشن ملتی ہے اس یوتھ سے جس نے یہ ایگریکلچر میں کام کیا. میں ایک ایگزامپل بتاؤں گا. پلوامہ میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک 10+2 بچہ ہے, 10+2 تک پڑھا ہے, اس نے بی کیپنگ اس کے پاس ہے. اس نے قریباً 50 کالونیز سے سٹارٹ کیا ہے. آج اس کے پاس قریباً 2000 کالونیز ہیں. اور اس کی منتھلی انکم, جب میں نے اس سے پوچھا, وہاں ہم نے دوردرشن ٹیم نے, اس نے کہا کہ میری سر منتھلی انکم 5 لاکھ ہے, سارا پیسہ نکال کے, اور راؤنڈ دا کلاک اس کے پر 8-10 لوگ کام کرتے ہیں. تو جب یہی سٹوری ہم دوردرشن پر ہم نے چلائی, تو جب میرا ایک کوالیفائڈ پڑھا لکھا گریجویٹ انجینئر یا ایک PhD یا ایک MSc اس کو دیکھے گا, تو اس کو انسپائریشن ملے گی. اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, گورنمنٹ نوکریاں کچھ نہیں ہے, ایگریکلچر پوٹینشیل اتنا ہماری اس UT میں. یہ ورجن ایریا ہے, ابھی ان ایکسپلورڈ ایریا ہے. تو لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پالیسی بنائی گئی, 5000 کروڑ کی ریسنٹلی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی, پورے 5 سال میں کمپلیٹ ہوگی. اس کا ایلوکیشن ہے 1000 کروڑ ایئرلی. تو اس میں بھی یہ نئے نئے جو اس میں ہمارے ڈریم پروجیکٹس لیے گئے ہیں بیسڈ آن دا پوٹینشیل. اینیمل ہسبینڈری کا یہاں اتنا پوٹینشیل ہے, شیپ کا یہاں پوٹینشیل ہے. آپ دیکھو جو ہماری UT ہے, ہائیسٹ مٹن کنزپشن یہاں, بالکل ہائیسٹ پورے, مجھے لگتا ہے ایشیا میں سب سے, اگر دیکھیں گے یہاں زیادہ مٹن کنزپشن ہے. ایگز کی کتنی کنزپشن ہے, ہمارا سارا باہر سے آتا ہے. بالکل. تو کتنا پوٹینشیل اگر ہم یہاں شیپ کی پیداوار کریں گے, یہاں ہم دودھ کی پیداوار کریں گے, یہاں ہم انڈوں کی پیداوار کریں گے, تو آپ دیکھیں کتنا پوٹینشیل یہاں ہے. باہر جو اتنا ہمارا کروڑوں روپے یہاں سے باہر جاتا ہے,
تو یہ ایٹ لیسٹ یہ پیسہ یہاں رہے گا. تو اسی پر یہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پالیسی میں ایسے ایسے پروجیکٹس بنائے گئے ہیں. اسی طرح ہماری بڑی ایپل انڈسٹری ہے کشمیر میں. کتنا پروڈیوس ہم ایپل کرتے ہیں. وی آر دا لارجسٹ ایپل پروڈیوسر ان دا ورلڈ. تو اگر اسی فروٹ کو ہم ویلیو ایڈیشن کریں گے, فوڈ پروسیسنگ یونٹس لگائیں گے, پیکنگ گریڈنگ یونٹس لگائیں گے, تو کتنا اویلیبل ہے ہمارے ان امپلائڈ یوتھ کو, کتنی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. اگر ہم یہاں کا فلوریکلچر دیکھیں گے, ایک ورلڈ بینک کا رپورٹ میں نے پڑھا ہے, وی ہیو 47,000 crores پوٹینشیل. 47,000 crores پوٹینشیل ہے فلوریکلچر کا یہاں. اگر ہم یہاں کا فلوریکلچر ایکسپلائٹ, اوپر والے نے ہمیں یورپین کنٹریز کا ہمارا ویدر, بالکل بالکل, ہالینڈ کو آپ دیکھو, ہالینڈ کی اکانومی فلوریکلچر پر چلتی ہے, اور وہی ویدر ہمارے پاس ہے. وہی ہم لوگ ہالینڈ سے ٹولپ لاتے ہیں, ہم یہاں وہی ٹولپ کیوں نہیں یہاں پروڈیوس کر سکتے. وانی صاحب آپ کو میں بیچ میں ٹوک رہی ہوں, ویدر کی آپ نے بات کری ہے, تو جیسے آپ فارمرز کسان بورڈ کی طرف سے بھی جاتے ہیں باہر ٹریننگ لینے کے لیے. فار ایگزامپل آپ نے ہماچل بھیجا ہے, ہماچل کے کچھ علاقوں کا ٹیمپریچر جموں کے علاقوں سے میچ نہیں کرتا ہے. وہ جو ٹریننگ وہاں لے کر آئیں گے تو اس کا کیا لابھ ملے گا کسانوں کو؟ یہ بھی بہت اچھا کوشچن کیا. ہم جو ہمارا جو ٹریننگ ماڈیولز ہوتے ہیں, یہ ہم صرف سپوز کشمیر کا جو ہمارا ٹیمپریچر ہے, ہم باہر دیکھتے ہیں کہ ان کے کن کے ساتھ ریزمبلنس ہے, اکارڈنگلی کشمیریوں کو وہاں بھیجتے ہیں. اچھا, ہم نے جموں والوں کو ریسنٹلی, میں نے ہریانہ ایک 18 لوگوں کا ہم نے ایک گروپ یہاں بھیجا. اچھا, ان کا صرف تھا سٹرس فروٹس پر, کیونکہ جموں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہریانہ کے ساتھ مل رہا ہے. تو یہاں کے جو کچھ بیلٹس ہیں جموں میں, جہاں یہاں سٹرس فروٹ کا بڑا یہ ہے پوٹینشیل ہے, تو ہم نے سٹرس فروٹ کے یہاں 18 آرچڈسٹس کو لیا. ان کی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی. جو پروگریسو فارمرز ہیں ان کو ہم نے 7 دن کے لیے وہاں ہریانہ میں ایک منگیانہ میں ان کا سینٹر آف ایکسیلنس ہے, وہ انڈو ڈچ پروجیکٹ ہے وہاں سٹرس فروٹس کا, ایک ماڈرن انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے, وہاں ان کو ہم نے ٹریننگ دی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں ان کو سب کچھ جو ضرورت کے حساب سے, اسی حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی حساب سے ٹریننگ بھی یہاں فارمروں کو ملنی چاہیے. اب مانتے ہیں کہ کسان جب ایک آفس میں جاتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے, وہ سنوائی کم ہوتی ہے. جب وہی کسان بورڈ کی جب میٹنگ ہوتی ہے, وہی ڈیمانڈ جب وہاں پہ اٹھتی ہے, تو اس کی سنوائی جو ہے وہ بہترین طریقے سے کی جاتی ہے. کیا آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. تو اسی لیے تو بورڈ بنایا گیا. میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک گورنمنٹ کو ایک گیپ لگ رہی تھی کہ کسان کی جو پرابلم ہے ان کی پراپر سنوائی نہیں ہوتی ہے. ان کی جو وہ کہنا چاہتا تھا, جو اس کی فیلڈ پرابلم ہے, وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتی تھی. تو اسی لیے تو بورڈ بنایا گیا. اب میں ایگزیکٹلی اپنے کوشچن پہ آتی ہوں, جو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جس گیپ کو بھرنے کے لیے ایک برج کے طور پر اس بورڈ کو بنایا گیا تھا, اس گیپ کو بھرنے میں بورڈ اب تک کتنا کامیاب ہو پایا ہے؟ بالکل ہم مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% ابھی کامیابی ہے. آپ کو یہ تو ابھی میں ابھی بتاؤں گا, بورڈ ابھی انفینسی میں ہے, 2010 میں بنایا گیا ہے. تو ابھی بھی لوگوں کو, کسانوں کو, ہمارے قریباً 12-13 لاکھ کسان ہیں, پورے 13 لاکھ کسانوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی بورڈ بنا ہوا ہے جو ہمارا کام کرتا ہے. کوشش ہے ہم سارے کسانوں کو نیٹ ورک میں, ہم نے ایک کسان ایڈوائزری بورڈ کا ایک گروپ بھی بنایا ہے, جینڈ کے کسان بورڈ گروپ. اس میں بھی ہم نے قریباً بہت سارے کسانوں کو ایڈ کیا ہے, اور کوشش ہو رہی ہے کہ سارے یہ جو ہمارا جو ڈاٹا بیس ہم کریٹ کر رہے ہیں, سارے کسان اس ڈاٹا بیس میں لائیں گے. کوشش ہو رہی ہے, ابھی انفینسی میں ہے. انشاءاللہ ہمیں پورا امید ہے کہ بورڈ کا جو ایک گورنمنٹ کا ایک خواب ہے, ایک ڈریم ہے, تو وہ پورا انشاءاللہ ہو جائے گا. کوشش ہو رہی ہے. باقی رہا آپ کا جو کوشچن ہے کہ ایک کسان کو سنوائی نہیں ہوتی تھی, صحیح, اس کے لیے تو بورڈ ممبرز بنائے گئے. انہی میں بورڈ جو کسانوں کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں لوگ. ہمارا یہاں ایک تیجندر سنگھ مشہور, وہ فلوریکلچر میں اس کو فلاور کنگ بولتے ہیں, اس کی اپنی لینڈ ہے, وہ خود اپنا کام کرتا ہے, میری گولڈ کا یا روزز وہ بناتا ہے. تو اس کو بالکل ایک پوری جتنے بھی یہاں کے فلوریکلچر سے اسپیشلی جموں میں ہمارے کسان ہیں, وہ بالکل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایون سری نگر میں بھی, کشمیر میں بھی اس کو جانتے ہیں لوگ, وہاں بھی وہ جاتا ہے. تو باضابطہ جو اب کسان کی جو پرابلم ہے وہ اسی کے تھرو تو ہمارے پاس پہنچتی ہے. وہ بورڈ ممبر ہے,
इसी तरह हमारा डेयरी में है कुलभूषण खजूरिया, कुलभूषण खजूरिया यहाँ मड में है, उसकी अपनी डेयरी है, उसको पता है कि डेयरी में क्या जरूरत है, डेयरी में फोडर प्रॉब्लम है, डेयरी में जो उसका बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, गोबर निकलता है, तो गोबर को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसको पता है। तो जब वो प्रॉब्लम उस डेयरी वाले को उसको पता है, तो नेचुरली उसके माध्यम से बाकी डेयरी वालों को भी फायदा पहुंचता है। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे लग रहा है डेयरी, जितने भी यहाँ डेयरी सेक्टर है, कुलभूषण खजूरिया एक रिप्रेजेंटेटिव है। कुलभूषण खजूरिया ही नहीं है, हमारे पास एक है पंजाब से, वो मशहूर, उसकी बहुत बड़ी डेयरी है, वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव है डेयरी फार्मर, उसका जो एक बोर्ड मेंबर है। इसी तरह हमारे पास यहाँ गुजर एंड बकरवाल साइड हमारा है अली मोहम्मद चीची, उसके पास डेयरी है, उसके पास भैंस है, जो एक बड़ा तबका है जम्मू में, हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो भैंस पालन के साथ है, तो उसकी भी भैंस पालन के साथ उसका वो जुड़ा हुआ है। तो नेचुरली वो हमेशा यहाँ वही बात करता है जो भैंस पालन वालों की प्रॉब्लम है, और उसी की कोशिशों से हमने एक ग्रुप लास्ट ईयर भेजा, करनाल भेजा भैंस पालन का। वो बेचारे ट्राइबल कम्युनिटी है, बिछड़े हुए लोग हैं, कोई पूछता ही नहीं था उनको। तो हमारे नवीन कुमार चौधरी साहब उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, इमीडिएटली उस कम्युनिटी के लोगों को वहाँ भेजो। करनाल हमने 4-5 दिन उनकी ट्रेनिंग भैंस पालन और नस्ल सुधार पर हमने उनको ट्रेनिंग दी। तो मेरे कहने का मतलब है हर एक खेतर से, हर एक तबके से, हर एक कम्युनिटी से यहाँ बोर्ड मेंबर्स हैं हमारे बोर्ड में, तो जो उनकी बाज़ाब्ता रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस कम्युनिटी के। क्या मैसेज आप किसानों के लिए देना चाहेंगे? मेरी आपके माध्यम से सिर्फ यही एक मैसेज है, हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरियों के पास मत जाओ। मैं एक क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मुझे भी एक पछतावा मिल रहा है ज़िंदगी में कि मैं क्यों गवर्नमेंट नौकरी चूज़ की, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में बस यही इंसान रोटी, कपड़ा और मकान हासिल होता है अगर वो अच्छा मुलाजिम है। अगर उसको रियली एक अच्छी मदद करनी है कम्युनिटी की, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना है, तो देखो इंसान पैदा हुआ है लोगों के फायदे के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। तो मुझे लगता है एक मुलाजिम बेचारा सिर्फ अपनी फैमिली या अपना पेट पालता है, मगर जो मैंने वो सांबूरा का एक लड़का 12th क्लास का बच्चा है, उसके पास 8-10 लोग राउंड द क्लॉक काम करते हैं। इसी तरह बहुत सारे हैं जिनके पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनके पास लोग बिल्कुल 10-10, 15-15 लोगों को वो रोजगार देते हैं। तो मैं यही अनएम्प्लॉयड यूथ से है कि आप आ जाओ, हमारा बहुत पोटेंशियल है एग्रो इंडस्ट्रीज में, एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, स्टार्ट करो, ताकि आप अपनी डिग्निफाइड लाइफ के साथ साथ दूसरों का भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे संदेश के साथ वानी साहब ने इस प्रोग्राम का समापन किया है कि हम पैदा ही कम्युनिटी की सेवा करने के लिए हुए हैं। अगर एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं तो ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला है इस जिंदगी को पाने का, कि हम खुद के लिए भी काम करें और दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवाएं। हमारा ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने का मकसद भी यही है कि किसान अपनी जो जरूरतें हैं उनको लेकर जागरूक हो, जो उनकी समस्या है वो सीधा सीधा विभाग तक पहुंचाए। आज तो वो जमाना है कि विभाग जो है वो खुद किसानों के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहा है। हमारे इस कार्यक्रम को आगे भी देखते रहिए। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।